کیوں نہیں کیس چلنے دیتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، اصل رولا یہ ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ہر کیس میں ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنسی تو ہونی چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں کاشف صاحب بات یہ ہے کہ جس کیس کے اوپر جو آج اتنا کیس بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، اسی کیس کو یہ میں آپ کو دیے دیتا ہوں، حنیف عباسی صاحب لے کے گئے تھے سپریم کورٹ میں اسی کیس کو کاپی پیسٹ کر کے. اس کا فرسٹ پیرا اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں بڑا واضح طور کے اوپر سپریم کورٹ نے دونوں سائڈز کا جائزہ لیا تھا. حنیف عباسی کے بھی دلائل لیے، ہمارے وکلا کے بھی دلائل لیے، ہم نے تمام شواہد سامنے رکھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2015 وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی پارٹی فورن ایڈڈ ہے تو اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ جو ہے وہ کس نے کرنا ہے. یہ آئین کا آرٹیکل 17(2) میں آپ کے یہ تو سامنے لکھا ہوا رکھ ہے. دیتا ہوں. جو فیصلہ آپ نے مجھے پہلا پیراگراف پڑھنے کا کہا ہے اس میں کہا ہے whether the PTI has received political contributions and donations from sources that are prohibited under the provisions of Article 6(3) of the PPO, Political Parties Order, is a matter which for the reasons given in our opinion is referred for determination in accordance with law by ECP. انہوں نے یہ کیس ای سی پی کو بھیجا اور انہوں نے کہا یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا معاملہ ہے، یہ فورن فنڈنگ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. فورن فنڈنگ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، میں ذرا قانون پہ بات کر رہا ہوں. یہ فورن فنڈنگ کا قانون آپ کے سامنے پڑا، یہ سامنے اٹھائیں، اس کا آرٹیکل 17(2) آپ پڑھ لیں، اس کو ذرا پڑھ لیں ایک منٹ، کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر. Every citizen not being in the service of Pakistan shall have the right to form or be a member of a political party subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the sovereignty or integrity of Pakistan, and such law shall provide that where the federal government declares that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan, the federal government shall within 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court, whose decision on such reference shall be final. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کوئی بھی معاملہ اگر فورن فنڈنگ کا ہوگا تو سپریم کورٹ جائے گا. وہ سپریم کورٹ جائے گا، انیشیٹ کون کرے گا؟ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. فیڈرل گورنمنٹ پائندی فیڈرل گورنمنٹ تھی 2014 سے 2018 تک. سن لیں نا، سن لیں. یہ میں اب تھوڑا سا سمجھانے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں، ان کا یہ موقف ہے کہ فورن فنڈنگ کیس آرٹیکل 6 کی طرح صرف فیڈرل گورنمنٹ انیشیٹ کر سکتی ہے اور اس کو سپریم کورٹ بھیجنا پڑتا ہے. وہ ای سی پی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ قانون کہتا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے ان کا جواب ایک کر کے چلتے ذرا اس سے کلیئرٹی آئی. انہوں نے ای سی پی کی جورسڈکشن چیلنج کی، انہوں نے یہی آڑ لی. پہلی جو ان کی ڈیلے کی آڑ تھی وہ یہ تھی کہ ای سی پی کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے. وہ کیس یہ ڈیفیٹ ہو گیا. یعنی یہ بات میرے آپ کے اوپینین کی تو رہی نہیں، عدالت نے کہہ دیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ اس عدالت میں آپ نے یہ فنڈ آپ نے فائل کیا تھا نا جی. ایک منٹ میں تو اپنا مقدمہ سر میں پیش کر رہا ہوں. مجھے سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی سر، مجھے تو سیاسی بیانیہ نہیں بیان کرنا، میں تو قانون سامنے رکھ رہا ہوں. جو 6(3) یہ کہتا ہے کہ کسی فورن گورنمنٹ، ملٹی نیشنل، ڈومیسٹک، انکارپوریٹڈ، پبلک اور پرائیویٹ کمپنی سے، فرم سے، ٹریڈ اور پروفیشنل ایسوسیشن سے آپ کوئی پیسے نہیں لے سکتے، صرف افراد سے لے سکتے. ٹھیک ہے، یہ اگر اپروو ہو جائے تو اس کی سزا کیا، یہ بھی پڑھ دیں. کون سا والا 6 پڑھیں. Confiscation of prohibited funds, where the election commission decides that the contributions or donations, as the case may be, accepted by political parties are prohibited under clause 3 of article 6, it shall subject to notice to the political party concerned, and after giving an opportunity of being heard, direct the same to be confiscated in favor of the state, to be deposited in government treasury or sub treasury. پولیٹیکل پارٹیز رول 2002. ایک منٹ رک جائیں، میں ایک منٹ یہاں ایک نقطہ اٹھانا ہے نا. اگر یہ پروہیبٹڈ فنڈ ثابت ہو جاتا ہے تو کاشف صاحب جو امید انہوں نے لگائی ہوئی ہے، جس ٹرک کی بتی کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں، جس پہ اکبر ایس بابر پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے اس کی سزا. اب ان کا کیس ملک صاحب، میں اس کا کیس آسان اردو میں لوگوں کے لیے سمجھا دوں. ان کا کیس یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کچھ اور چیز ہے اور یہ ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ. پروہیبٹڈ فنڈنگ میں اگر پیسے ثابت ہو گئے، ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ کوئی فورن کمپنی ہو، کوئی فورن اینٹی ہو، وہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا. اور اگر ہو گئی تو پیسے ضبط ہو جائیں گے. یہ بات ثابت ہو گئی. اگر فورن فنڈنگ ہے تو وہ کیس میں صرف لوگوں کی سمجھنے کی، اس کا آپ پورا جواب دیجیے گا، پورا جواب دیجیے گا. ان کا یہ مقدمہ ہے، میں کہہ رہا ہوں ان کا مقدمہ یہ کہ اگر فورن فنڈنگ ہو تو صرف فیڈرل گورنمنٹ اس کیس کو سپریم کورٹ بھیج. اچھا چلیے، اب میں ایک ایک کر کے آپ کو جواب دیتا ہوں. پہلے تو یہ کہ آپ نے جو کاغذات ابھی پڑھے ہیں ان کاغذات میں آپ نے پروہیبٹیو فنڈنگ کی جو ڈیفینیشن پڑھی اس میں تمام فورن فنڈنگ لکھی ہوئی تھی. تو یہ بات تو ثابت ہو گئی. ایک دوسری بات انہوں نے جو اٹھائی، جو آپ اٹھا رہے ہیں، یہ مقدمہ تو عدالت میں جا چکا ہے اور یہ ڈیفیٹ ہو چکے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے یہ مقدمہ فائل کیا تھا کہ ای سی پی کی جورسڈکشن نہیں ہے. آپ اپنے ریسرچر سے پوچھ لیں. کیوں پوچھوں؟ میں جانتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے واپس بھیجا تھا کہ انہوں نے فائل کیا کہ ای سی پی کی جورسڈکشن ہی نہیں بنتی انہی بنیادوں پہ.
وہ رد ہو گئی اور ای سی پی کو کیس فائل کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو مقدمات بتائے ہیں جس میں انصاف 6 مہینے 8 مہینے سال میں ہو رہا ہے, اور میں ٹائم کے اوپر آتا ہوں, مجھے بات بتائیں, اس پارٹی کا نام میں یہ کیس پروہیبٹڈ فنڈنگ کا یا فورن فنڈنگ؟ جی یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ جو ہے وہ فورن فنڈنگ ہے. آپ نے پڑھا ہے انگریزی میں, آپ پڑھ لیں دوبارہ. پروہیبٹڈ نہیں, دوبارہ پڑھ لیں, دوبارہ پڑھ لیں. پروہیبٹڈ فنڈنگ نہیں, ایک منٹ ٹھہریے بھائی, ایک منٹ ٹھہر جائیں. پروہیبٹڈ فنڈنگ, پروہیبٹڈ فنڈنگ کی دوبارہ سے انگریزی میں ڈیفینیشن پڑھیں. میں نے سارے لاز پڑھے. سر کوئی بات نہیں, ایک منٹ ٹھہر جائیں نا, ان کو پڑھ لینے دیں, آپ نے کاغذ دیے. پروہیبٹڈ فنڈنگ کی ڈیفینیشن پڑھیے انگریزی میں دوبارہ. کون سی والی تھی دی آپ نے؟ یہ پڑھ لیں, آرٹیکل 6(3) پڑھے نا, 6 کانفiscation آف فنڈز کے علاوہ یہ پڑھیں, آرٹیکل 6(3) پڑھیں. یہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پڑھے نا. ابھی آپ نے انگریزی میں یہ پڑھا ہے کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے فورن فنڈنگ کی, فورن ایجنٹس کی, فورن کنٹریز کی. وہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کا آرٹیکل 15 ہے جو فورن فنڈنگ کو ڈیفائن کرتا ہے. اس کے اوپر ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کا ورڈ ہے. یہ میں نے any contribution made directly or indirectly by any foreign government. ایک منٹ پڑھیں دوبارہ. Any contribution made directly or indirectly by any foreign government, multinational اور ڈومیسٹکلی انکارپوریٹڈ پبلک اور پرائیویٹ کمپنی. انہوں نے لا فرم سے وہاں پہ پیسے لیے ہوئے ہیں. انہوں نے لا فرم پہ امریکی لا فرم سے پیسے لیے ہوئے ہیں. اب آپ کو ان کا مقدمہ بتاؤ کیا ہے, مگر آپ کو انگریزی میں آپ نے عوام کو بتا دیں, اب عوام کو اردو میں بتا دیں آپ نے کیا پڑھا ہے. اب عوام کو ذرا کاشف ذرا عوام کو اردو میں بتا دیں. کوئی بھی پیسے براہ راست یا بالواسطہ طور پر کسی غیر ملکی حکومت, کسی کمپنی, ملٹی نیشنل سے, اور ملٹی نیشنل آگے چلو ملٹی نیشنل یا کسی ڈومیسٹک کمپنی جو وہاں پہ پرائیویٹ کمپنی, فرم, ٹریڈ, اب انہوں نے لا فرم سے وہاں پہ پیسے چیکس ہیں ان کے پاس, امریکی لا فرمز کے چیک ہیں ان کے پاس کنٹریبیوشن کے. آپ سے تو اتنی بڑی بحث کر لی میں نے. ان کے پاس چیکس جو ہیں, ان کی رسیدیں ہیں جس میں امریکی لا فرمز نے ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, نہیں پروہیبٹڈ, وہ جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب تو آ گیا نا کہ پروہیبٹڈ کا ریلیشن شپ ہے فورن فنڈنگ سے. پروہیبٹڈ میں اور بھی فنڈنگ ہے. ان کا کیس کیا ہے؟ یہ کیس بنا رہے ہیں آپ کہ چلیں میں نے مان لیا پروہیبٹڈ فنڈ. جی اب میں ادھر آتا ہوں, میں سن تو لینا. آپ آرگومنٹ تو یہی دے رہے ہیں نا, انڈائریکٹلی دے رہے ہیں, لیکن آرگومنٹ آپ کا یہی ہے کہ ہاں ہم نے یہ پیسے لیے, اس کی سزا وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے لیے. بریک کے بعد اس کا جواب. جی جس کا ان کا یہ ماننا ہے, یہ اتنے سارے قوانین, مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ میں نے لا فرم سے کسی سے پیسے لیے ہیں, تو زیادہ زیادہ ریاست اس کو ضبط کر سکتی ہے, اس پر ہمیں ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ مان رہے ہیں کیا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں, یہی مان رہا ہوں. اصل میں تو یہی کہہ رہے ہیں. اگر ہوا بھی ہے, ایک منٹ, ان کا کیس تو ختم ہو گیا نا, جو آج اتنا بڑا جلسہ ہوا. وہ تو میں نے جواب دینا نا. جو بیانات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم حکومت گر جائے گی, اب میں بین ہو جائیں گے. اب مجھے اجازت دیں, بریک کے بعد کر لیں. نہیں ایک سیکنڈ, کیونکہ بریک میں آپ کو موقع مل, بریک میں آپ کو موقع مل جائے گا. آپ ایسا کریں کہ آپ ای سی پی کے کسی پرانے سیکرٹری کو یا کسی وکیل کو اس بریک میں آن لائن لے لیں, کیونکہ یہ پہلی بات ہے. اور اس کے علاوہ 2 اور چیزیں ہو سکتی ہیں. ان کا نشان جا سکتا ہے اور ان کی رجسٹریشن کینسل ہو سکتی ہے. کسی وکیل کو لیں. ہم کوشش کرتے Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.